فرمایا کہ قربانی کے دن ابن آدم کے جتنے بھی عمل ہیں ان میں سب سے محبوب عمل، بہترین عمل اللہ کے ہاں وہ احراق دم ہے، خون کا بہانا۔ اور قیامت والے دن یہ قربانی کے جو جانور ہیں یاتی بقرونہا، یہ قیامت والے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، قیامت والے دن اپنے بالوں کے ساتھ، قیامت والے دن اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خون جس زمین پہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ راضی ہونے کا پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک جگہ بخشش کا ذکر فرمایا کہ بخشش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، اس سے قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا، قربانی اپنے چہروں پر یبوست اور دل میں گھٹن رکھ کر نہیں کرنی، خوشی کے ساتھ کرنا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت، پوست، خون، کھال، بال نہیں پہنچتے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہی ہے کہ طیب نفس کے ساتھ قربانی کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے، اور پھر جو جانور صحیح قسم کا ہو وہ جانور قربان کیا جائے، اچھا پلا ہوا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب خود قربانی کرتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے قبشین، قرنین، املحین، اسودین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دمبے ذبح کرتے تھے کہ جو ابلق، حدیث میں لفظ آتا ہے مشکات شریف کی روایت، ابلق جس میں سیاہی اور سفیدی ہو، فرما وہ کھاتا یاکل من السواد یشرب من السواد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھائی کالا، اس کے منہ پہ کالے بال، اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں ان کی یہ صفات کہ قبشین، اقرنین، املحین، اور پھر فرما موجوعین، ایسی ترتیب پر کہ جو دیکھنے والے کو اچھی لگ رہے ہیں، دیکھنے والے کو خوبصورت لگ رہے ہوں، صحت مند، اس طرح کے جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے۔ اور یہ جو دو دمبوں کا ذکر فرمایا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے، فرمایا ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنے امت کے غریب لوگوں کی طرف سے کرتے تھے۔